الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. حضرات، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب تشریف فرما ہے. جامع مسجد عالیہ کمپاؤنڈ میں یہ محفل آج بتاریخ 12 مارچ بروز دوشنبہ عنوان عورت عیسائی سماج میں کانفرنس ہال میں نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. حضرات، یہ بہت ہی اہم عنوان اس وجہ سے ہے کہ ایک دور تھا جب کہ بین فرقہ والی شادیاں یا کہیے کہ نسبتیں بہت کم تھی، لیکن رفتہ رفتہ جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں کہ بین فرقہ والی رشتے بہت سے جڑتے جا رہے ہیں، اور اس میں اسلام نے کہاں تک اجازت دی ہے وہ ہمارا جاننا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اہل کتاب سے بھی رشتہ جائز ہے. میں زیادہ تفصیل میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کہ خود مخرج صاحب آپ کو بتلائیں گے کہ ایسے وقت میں یہ عنوان ہمارے سامنے آیا ہے جبکہ اس قسم کے نسبتوں کی بہتات ہوتی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کہ اگر گرافیکلی دیکھیں تو جس وقت ملک آزاد ہوا اس وقت کے بعد سے اب تک وہ گراف کتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور آئے دن برابر اخباروں میں یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں نے فلاں سے نسبت علی رشتہ کر لیا، فلاں نے فلاں سے کر لیا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی عیسائی ہے موجود، لیکن دوسرے بھی ہیں. تو لہٰذا ایسے موقع پر جبکہ ہمارے ہاں شرعی مسائل میں جیسے طلاق کے مسئلے پر کافی ہلچل مچی ہوئی ہے، دھوم مچی ہوئی ہے، یہ ایسا عنوان ہمارے لیے بہت ہی باعث معلومات ہو. میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے زمین کے حالات سے آگاہ فرمائیں. یہ بھی عرض کر دوں کہ چہارشنبے کے دن جناب سید امتیاز الدین صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ اقبالیات کے آج سے کے شروع سے اقبالیات کے محافل سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت اہم عنوان کیا ہے اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ. یعنی وہ کون سی نظم ہے وہ تو نہیں بتایا ہے انہوں نے، لیکن ملک کے ہمیشہ جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی حالات سے میل کھانے والی ہوتی ہیں، اور اقبال کی شاعری کے آئینے میں وہ ہمیں بہت سی مفید معلومات و نصیحتوں سے سرفراز کرتے ہیں. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ چہارشنبے کے دن محفل میں اسی تاریخ اسی
وقت اور اسی محل وقوع پر یعنی کانفرنس ہال میں بعد نماز اثر جمع ہوں گے اور اس سے استفادہ کریں۔ میں آج کے مخرج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر پر محترم غلام یزدانی صاحب اور قابل احترام شرکت مجلس میں دلچسپی رکھنے والے حضرات، یہ جو عنوان میں نے چنا ہے دراصل ایک سلسلے وار جو عورت کے مقام کے سلسلے میں بات کی جا رہی تھی۔ پہلے اسلام کا تذکرہ کیا گیا کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس کے بعد ہندوازم میں عورت کے مقام اور ازواجی رشتوں کے بارے میں بات کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہودیت کے تعلق سے بھی لاسٹ جو ہمارا تھا اس میں بات کی گئی۔ اب عیسائیت میں عورت کے مقام کے تعلق سے خاص طور پر طلاق کے مسئلے کو لے کر بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارا پورا تقریباً سفر ختم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر جو مذاہب ہم سے جد آزما ہیں اور اسلام کے تعلق سے انہوں نے جو غلط بیانی سے کام لیا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے مقام کو انہوں نے اسلام میں انتہائی کمتر اور عدم احترام کا بتایا، عورت کو ایک طرح سے قیدی بتایا۔ تو اب یہ چیزیں ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور یہ مذاہب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سے اچھا مقام انہوں نے دیا ہے، ان کے درمیان کیا تعلق ہے اور کون سی چیز کو پریفر کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اجمالی طور پر بنیادیں چند آپ کو مل جائیں گی، اس کے بعد اگر آپ اس پہ تحقیق کریں تو اس قابل ضرور ہوں گے کہ ان سے بات کر سکیں۔ ابتدا میں ایک آیت سے شروع کروں گا میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دو تین آیتیں چھوڑ کر اسی سے ایک آیت اسی میں شروع ہوتی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ دراصل مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کے درمیان جو تنازع ہے، جو آزمائش کا مقابل ہے، اس کے تعلق سے آیتیں ہیں۔ اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ اہل کتاب کے کفر کرنے والے، یعنی کتاب سے کفر کرنے والے، سارے اہل کتاب کو کافر نہیں کہا گیا۔ اس لیے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس سے پہلے کی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے من شریعت کے اعتبار سے یہی حکم دیا۔ شریعت کی دو معنی بنیادیں ہیں، ایک تو اللہ کا حق ادا کیا جائے، دوسرا بندوں کا حق ادا کیا جائے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مان کر اس کی ذات، صفات، اختیارات، احکامات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور بندوں کا یہ حق ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تمہارا معبود کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، کس کے سامنے تم جھکنا ہے۔ تو یہ بات کی تصدیق اس آیت میں ہوگی، اس لیے کہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین، شرک کرنے والے۔ حالانکہ شرک کرنے والے تو اہل کتاب ہی تھے، مگر اہل کتاب کو الگ اس لیے کیا گیا کہ قریب کے اسلام کے قریب جو لوگ رہا کرتے تھے وہ یہود و نصارہ تھے، ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ ارے مشرکین تو سو بھی
جن ہے مطلب کہ جو بھی مذہب دنیا میں آیا ہے اس کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوگی، آدم علیہ السلام ہی سے تو نسل چلی ہے، جو بھی حکم آیا آدم علیہ السلام کی طرف سے ہی آیا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی ایسا مذہب جو آج وجود میں نظر آتا ہے اس کی جڑیں کہیں نہ کہیں جا کر اللہ کی کتاب سے ملی جاتی ہیں۔ تو یہ جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی کفر کا مطلب جانتے بوجھتے کسی چیز کو چھپایا جائے، ان کتابوں کو کتابوں کے عالم پیشوان یا مذاہب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو نازل کیا وہ حق ہے، مگر یہ جانتے پوچھتے کفر کرتے ہیں اور اپنی عوام کو بھی کفر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے، یہ مذاہب کے علماء قطعی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ آپ پر خیر نازل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے احکامات لائے، اور یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے خیر کو، قرآن کو چھین لے، قرآن کی تعلیمات کو چھین لے، نبی کے تعلق سے کچھ غلط بات آپ کو بابر کرا دے، کچھ اس قسم کی باتیں یہ سب کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چھین لیا ہے، جس کے حال میں مختص کر دیا رحمت، وہ تو آتے رہے گی، اللہ ذو الفضل رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں نے جو تلاوت کی تھی وَلَقَدْ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، تو اس میں متعین کر دیا گیا علماء حق علماء ناحق دونوں کے موقف، چاہے آپ کتنی ہی بار انہیں دعوت دیں حق کی، یہ ماننے والے نہیں ہیں، علماء کے تعلق سے علماء ناحق سے تعلق سے یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جو صحیح راستہ مل گیا ہے اس سے آپ لڑ جائیں، آپ کو آپ کے دین سے پڑھنا دیں، آپ کو دین جاننے کے بعد اس دین سے پہلا دیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں، ان کو حسد ہے، یہ جلتے ہیں آپ سے کہ سچی کتاب تو آپ کے پاس آ گئی، سچا امن تو آپ کے پاس آ گیا، آپ کامیاب ہونے والے ہیں، ناکام ہونے والے ہیں، کیونکہ انتظار تو یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، یہ تو ان کے عجب میں عرب میں چلے گئے اور یہودیوں سے ہٹ کر بنو اسماعیل میں چلے گئے، جبکہ حق ظاہر ہو گیا، یہ آپ کفر کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ کا آگے فاعفوا واصفحوا، ان سے عافیت سے پیش آئیے، ان سے دور رہیے، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ ان کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اس آیت میں یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس کو سمجھ کر سوچ کر اسلام کو سمجھ سوچ کر، یہ علماء کو چھوڑ دیں، علماء تو آئیں گے نہیں، مگر علماء کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس تو ہے نا چیز سمجھنے کی، وہ تو آپ کو سمجھیں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے، جب ان کی بات کو آپ تکرار سے پیش کریں گے کہ نہیں بھیا تمہاری کتابوں میں یہ بات ہے، تم کہاں سے لکھے ہو، یہ جو تکرار چلے گی تمہاری کتاب سے اور ان کی کتاب میں، ان کی کتاب کی حقانیت کو تم سامنے لا دو گے تو ان کی خلے کھل جائے گی اور وہ لوگوں تک بات پہنچے جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہوگی تو حتی یاتی اللہ بأمرہ، اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ جائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، یہ دنیا تمہاری آزمائش کس سے گزارا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی تم پیدا کر دیے گے اور نبی کو مان لو گے تو نبی کی جو تکالیف ہے تم سے ان کو گزارا نہیں جائے گا، اور تم کے نبی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تم اور امتحان دینے کو تیار نہیں اور جنت کے مستحق بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا یہ بات۔ تو دعوت یہ دو آیتوں میں یہ دی جا رہی ہے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن ام الکتاب ہے، اس میں سارے مذاہب کے تعلق سے لکھا ہے، جن مذاہب میں گڑبڑ ہوئی ہے، جن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، علماء نے جو کچھ کیا ہے مذاہب کا اس کا کچا چٹا قرآن میں آپ کو مل جائے گا، بشرطے کہ ان کے قرآن کا مطالعہ کرو اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ تو اب یہ بات پیدا ہوئی تھی تو میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا کہ
یہودیوں کے درمیان ذرا سا اجمالی طور پر بات کرتا ہوں، عورت کا مقام یہودیت میں کیا تھا، اس کے بعد عیسائیت پہ آ جائیں گے. تھوڑی سی چھوٹی سی ایک تفصیل سے بات. قدیم تہذیب کی طرح جو ہے نا یہودیت میں بھی ابتدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انصاف و عدل ہی رکھا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں عدل لایا، اس سے پہلے کی کتابوں میں نہیں تھا. مگر اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا تو انہوں نے عورت کو سماج میں کیا مقام دیا، کس حیثیت میں لا دیا تھا، اس کا یہ ہے عورت کا سماج میں بہت ہی کم رول تھا. یہودیت یہ مان لیجیے کہ رول تھا ہی نہیں. عورت جو ہے یا تو شوہر کی ملکیت تھی یا تو باپ کی ملکیت. اس کو خود سے فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور ابھی بھی نہیں ہے. یہودیت شوہر کے حکم کی پابند ہے یا باپ کے حکم کی پابند. وہ یہ ملکیت کی طرح ہے، وہ ٹرانسفر ہوگی ایک جگہ سے. باپ کے گھر میں رہی تو باپ کی، باپ شادی کر لے گی تو باپ جو ہے نا شوہر کی طرف اس ملکیت کو ٹرانسفر کر دے. اس کو کوئی حق نہیں ہے جائیداد کرتے. اس کی زندگی بس غلامانہ زندگی رہے گی، اس کو کوئی حق نہیں دیا جائے گا. یہ بات اس میں کہی گئی. اور عورت گواہ کے طور پر کسی عدالت کے فیصلے میں پیش نہیں کی جائے گی. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی ہے، ایک عورت کی گواہی نہیں ہے. اگر ان لوگوں سے پلٹ کر پوچھیں کہ بھائی ہمارے پاس کم از کم 2 عورتوں کی گواہی تو شامل ہے، تمہارے پاس ایک عورت کی گواہی شامل ہے کہ ان کے مذہب میں تو عورت کو گواہی کے لیے قبول نہیں کیا جاتا، عورت کو عورت کا مقام ہی نہیں دیا جاتا. اور دوسری چیز ہے کہ عورت ہمیشہ پردے میں رہے گی. یہودیت پردے میں بڑے، وہ آج کل بڑا ہی لام تان ہو رہا ہے کہ پردے میں چھپا دیا ہے، جو اس کو ایک غلام بنا دیا گیا ہے، اس کو دنیا دیکھنے نہیں دی جاتی. مذہب نے اس کو بڑا مشکل کر دیا، اسلام نے. یہودیت میں کیا ہے، دوہرا پردہ، ایک نہیں. ہمارے پاس تو کم از کم ایک پردہ ڈالا جاتا ہے چہرے پہ. وہاں پر اتنا بڑا پردہ کہ اس پردے کے اوپر اور ایک پردہ، تاکہ وہ دکھائی نہ دکھے. تو دوہرے پردے میں رکھا جاتا تھا. اور اس کو خدا کی عبادت سے بھی منع کر دیا گیا تھا. خدا کی عبادت نہیں کر سکتی تھی. حالانکہ یہ چیزیں یہودیت میں ابتدا میں نہیں تھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی. جیسے جیسے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکلات پیدا کرتی چلی گئی. ان کے پاس معافی بھی تھی شروع میں. جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بار بار وعدہ وفا کرنے کے بجائے بے وفائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مشکل میں ڈال دیا. گناہ کی معافی نہیں تھی ان کے پاس. گناہ کرے تو سزا کا ملنا ضروری، توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں. تو یہ سب غیر شادی شدہ عورت باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی. یہودیت. اور شادی شدہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی. یہ ابھی بھی تلمود میں آپ کو مل جائے گا، یہودی کتابوں. اگر آپ عیسائی عہد میں آ جائیں تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی تبدیلی لائی ضرور. میں یہودی میں طلاق کے بارے میں سے پہلے کہا تھا کہ طلاق کی گنجائش یہودیت میں نہیں ہے. اگر ہے بھی تو چند شرائط کی بنیاد پر، جیسے حرام کاری کرتی ہو یا شوہر مفقود الخبر ہو، ملتا ہی نہیں ہو، یہ شوہر قابل نہ ہو، عورت کے لیے نقصان دہ. یہ جو چیزیں اسلام میں لکھی گئی چیزیں لکھی ہیں اس میں، تو ایک مشروع طلاق ہے، ورنہ طلاق کی کوئی گنجائش نہیں. ایسا موقع جیسے اسلام نے دیا کہ حق کا مرد کا بغیر وجہ کی بھی طلاق دے سکتا، کوئی وجہ نہیں ہے.
کوئی وجہ نہیں دے سکتا، بغیر وجہ کی بھی طلاق دے سکتا، ایسی کوئی چیز نہیں. یہ چیزیں اس میں. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے عیسائیت میں آئے تو عیسائیت میں آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا، عورت کو مقام دیا، مگر عیسائیت میں بھی 4 ہی عورتیں ملتی ہیں، کوئی ایسی تفصیل نہیں ملتی عورت کے لیے. میری ملتی ہے، میری میگڈلین ملتی ہے، مریم علیہ السلام کو بھی میری کہتے ہیں یہ، اور ایک میری ہے ہمارے بیتمی، وہ ایک ہیں، اور ایک سسٹر مارتھا. یہ 4 عورتیں ملتی ہیں جس کے تعلق سے تذکرہ ہے، جنرلی کوئی بات نہیں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں تورات یا نبیوں کے کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے تھے، اور نبیوں کی کوئی کتابوں کو بھی منسوخ کرنے نہیں آئے تھے. اس میں بڑی لچک ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ گزرے ہوئے نبی یا آنے والے نبی، کچھ بات نہیں کی، نبیوں کا ایک مطلق لفظ استعمال کر لیا. کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ انہیں پوری کرنے آیا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں. کتابیں اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں. جو احکامات ان کتابوں سے بھلا دیے گئے، جو احکامات انہوں نے جان بوجھ کر خود سے منسوخ کر دیے، وہ احکامات کو پھر سے یاد دلا کر اور آنے والے زمانے میں جو احکامات آئیں گے اس کے تعلق سے حکم صادر کر کر آپ نے کہا کہ میرے بعد آنے والا جو ہے وہ کمفورٹر ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کے مقام کو بتاتے ہوئے کہا کہ عورت کا تعلق تمہارے سے کیسا ہے. یہ ایک تذکرہ میتھو کا میں آپ سے پڑھ لیتا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اور یہودی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کرتے تھے، یہودی جو فریسی یعنی علم جاننے والے یہودی عالم کی عیسیٰ علیہ السلام سے کیسی گفتگو ہوئی. اس سے اندازہ ہوگا، ایک تو یہودیوں کے ماحول کا اندازہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کیا چیز پوشیدہ ہے، عورت کا کیا مقام بتایا اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. یہ میتھیو میں بھی ہے، مارک میں بھی ہے، لوکا میں بھی ہے، 3 چیزوں 3 جگہ پر. اس کا کیا ہے؟ فریسیوں نے آزمانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لکھا تھا کہ بھئی طلاق نہیں دی جا سکتی ہے، کہ طلاق دینا ہے تو طلاق نامہ لکھ دو، عورت کو چھوڑ دو، یہ لکھا تھا. انہوں نے یہ پوچھا کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال تھا اس کا، یہودی علماء کا. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدائی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا. یعنی پہلا رشتہ جو انسان کا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. جس نے انسان نے آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کو بنایا اور مرد کو بنایا اور کہا اس سبب مرد جو ہے باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. پیدا تو وہ ماں باپ کو ہوگا مگر اس کی زندگی ماں باپ کے ساتھ نہیں گزرے گی، اس کی زندگی تو اس کی بیوی کے ساتھ گزرے گی. کیونکہ جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے پہلا وہی رشتہ اس کے درمیان قائم رہے گا، باقی کے جو رشتے اس سے نتیجہ ہیں. دراصل وہ رشتے اس کی ذمہ داری ہیں، مگر اصل رشتہ جو ہے عورت و مرد کا وہ ہے میاں بیوی کا ازواجی رشتہ جو اللہ نے بنایا. اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا. اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، یعنی ان سے نسل چلے گی، ایک جسم ہوں گے. کسی کو قرآن نے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس.
عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سمجھائی. بس وہ دو نہیں بلکہ یہ ایک جسم ہے، اس لیے جس خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا طلاق یہ رشتے میں ناپسندیدہ ہے، اس کو چھوڑانا نہیں چاہیے، اس کو چھوڑانا نہیں چاہیے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیوں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا؟ کیونکہ جس وقت کا بنی اسرائیل کا ماحول تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر کھڑتے تھے. ان کی زیادہ تر ماحول میں جنسی خواہشات کا اتنا بول بالا تھا، اس سے نہ تو فریسی بچے تھے نہ عام عوام بچی تھی. ہمیشہ ان کے دماغ میں ایک ہی بات رہتی تھی، عورت کے سوا کوئی دوسری بات نہیں رہتی. وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی خوبصورت عورت دکھ جائے، کوئی عورت پہ دل آ جائے، اس کو اپنے استعمال میں، اپنے مصرف میں لا لیں. قرآن نے اس کو کہا وَانزَلَ عَلَيْكُمْ وَانزَلَ عَلَيْنَا بِبَابِلَ ہاروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. جب بابل ہاروت و ماروت کو بابل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جادو جو آتی تھی، جادو میں یہ کافی سے زیادہ مشہور ہو گئے تھے، جادو ان کا علم و فن ہو گیا تھا. آزمائش کے لیے ہاروت و ماروت کو بھیجا گیا، اور ہاروت و ماروت، قرآن نے کہا کہ ہاروت و ماروت ان کو سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس ہماری جادو کو سیکھ کر آزمائش میں مت پڑو، تم یہ جادو مت سیکھو. مگر وہ جادو سیکھتے، اور کیا سیکھتے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ. کیا سیکھتے ہو؟ کوئی اچھی چیز سیکھتے، کسی کو فائدہ پہنچانے کی چیز سیکھتے، کوئی ایسی چیز سیکھتے جو کسی کو پانی پہنچائے، کوئی ایسی صحت کا کوئی کام لے، کوئی ایسی چیز سیکھتے. وہ ایسی چیز انہوں نے نہیں سیکھی. کیا سیکھا انہوں نے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. اس جادو سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ مرد عورت میں یا میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ ڈال دیں اور بیوی کو استعمال کریں. اخلاق کی یہی ندات، اسی کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جس خدا نے جوڑا ہے، جس خدا نے میاں بیوی بنایا ہے، اچھے خاصی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور تمہارا عمل یہ کہ ساری محنت تمہاری صبح سے شام تک اسی میں لگی ہوئی رہتی کہ کسی نہ کسی کی عورت کو چھین لے، اپنے استعمال میں لا لیں. جس کو جوڑا گیا، جس کو رشتہ بنا گیا، تم توڑنے میں بڑے ماہر بنتے جا رہے ہو. اسی چیز کو کہا. یہ بات ایک اسٹیج میں قرآن نے اس کی تصدیق کی. اب آگے چل کر پھر فریسیوں نے کہا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے کہا کہ انہوں نے سے کہا، پھر موسیٰ نے کیا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا غلط تھے؟ تم ایک نبی بن کے آئے ہو، ہمارے پاس تو توریت ہے نا، کیا موسیٰ علیہ السلام غلط ہیں؟ تم یہ فیصلہ کر رہے ہو، موسیٰ کی توریت میں تو یہ الگ بات لکھی ہے. موسیٰ نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا حکم دیا کہ طلاق نامہ لے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے. اگر عورت کو چھوڑنا ہے تو طلاق نامہ لکھ دو، موسیٰ نے کہا ہے. اور تم کہتے ہیں جو جوڑے کو توڑا نہ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے. ایسا سوال بغیر سوچے سمجھے اپنی کتاب کو بدل کر انہوں نے اپنے من گھڑت باتیں اپنی توریت میں لکھ لی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا تھا. اب پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے. تم تو اسی میں انوالو ہو، تم تو ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری کو پکڑو، دوسرے سے تیسری کو پکڑو، تمہارا مزاج تو یہی بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کم از کم قانونی طور پر چھوڑنا ہے تو طلاق نامہ دے دو تاکہ دوسرے سے شادی کرے.
ورنہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اگر تم چھوڑ بھی دو بیوی تو کوئی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہے نہیں شادی کرنا. اگر ایک بھائی کی بیوی مر جائے تو اس کے بعد کی بیوی کی زوجیت میں آ جاتی ہے. وہ بھی مر جائے تو تیسرے بھائی کی زوجیت میں آ جاتی ہے. ویسا مر جائے تو چوتھے بھائی کی زوجیت میں آ جاتی ہے. ویسے اس کے بعد مر جائے 7 بھائی مر جائے تو 7 بھائیوں کی زوجیت میں آ جاتی ہے. مگر اس کو باہر نہیں شادی کیا جا سکتا. اگر باہر شادی کرنا ہے تو بالکل ایک ٹیم بیٹھنا پورے ان کی اور بیٹھ کے اجازت دینا، اس کے لیے بڑا مرحلہ ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی جائیداد عورت کے نام پہ ہے تو وہ جائیداد منتقل نہیں ہو سکتی. جائیداد تو خاندان میں رہے گی. یہ موسیٰ کی شریعت. اس کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ آگے چل کر یہ سوال اور کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ علیہ السلام ذرا بتائیے تو صحیح کہ عورت کس کے حصے میں آئے گی. سوالات کرنے کا طریقہ دیکھیے. بنی اسرائیل اللہ کے قربت کے سوالات نہیں کرتے نظر آئیں گے. آپ کے سوالات کرتے نظر آئیں گے یہی اس قسم کی عورت و مرد کے تعلقات کے. ایک بار عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا فریسیوں علماء یہود نے، عیسیٰ ذرا بتائیے تو صحیح اگر ایسا ہو جائے. ایک قیاس انہوں نے لایا کہ بھائی ایک بھائی سے شادی ہوئی ایک عورت کی اور بھائی مر گیا. موسیٰ کے ذریعے پھر وہ دوسرے بھائی کی زوجیت میں آئی. دوسرا بھائی مر گیا، اس کو بھی اولاد نہیں. تیسرا مرا، چوتھا مرا، چھٹا مرا، 7واں مر گیا. اب وہ بیوی کس کی ہے؟ اور کوئی اولاد نہیں ہے اس کی. 7 بھائیوں سے بھی اولاد نہیں ہے اس کی بیوی کی. اب بیوی کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سخت جواب ان کو دیا. تم ایسے سوالات کرتے ہو جس سے تم کو فائدہ ہے نہ عوام کو فائدہ ہے. زوجیت کا معاملہ تو دنیا کا ہے نا. قیامت کے دن زوجیت کا طے کرنا تو اللہ کے اختیار میں، تمہارے اختیار میں تو ہے نہیں. اور تم اس کے لیے فکر مند کیوں ہو؟ تم اپنی فکر کیوں نہیں کرتے کہ وہاں کیا جواب دینا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تم سے؟ اس سوال پر یہودیوں کو بڑا شبہ تھا. اس کا جواب اسلام نے دے دیا. اسلام نے کہا آخری شوہر جو ہوگا بیوی اس کی ہوگی. اسی لیے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زوج محترمہ سے فرمایا دیکھو اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو میرے بعد شادی نہ کرنا. میرے بعد شادی نہ کرنا. یہ جو حالات اسلام نے ان مسائل کو کس طرح حل کیا یہ بھی بتاتے چلو. تو یہ میں تم سے کہتا ہوں اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہیں تھا. ابتدا سے ایسا نہیں تھا کہ یہاں کا حوالہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حوالہ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی طرف. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جن سے نسل چلی ہے، نسل انسانی کے باپ اور ماں ہیں، ان کے زمانے سے لے کر اگر آپ یہاں تک دیکھیں ہمارے نوح علیہ السلام کے زمانے تک دیکھیں تو ایسی کوئی بات تاریخ میں نہیں ملتی. ایسا بگاڑ تو بنی اسرائیل کے زمانے میں شروع ہوا اور آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مزید تفصیل بیان کرتے کہا ان سے کہا موسیٰ نے تم کو اپنی بیوی چھوڑ اجازت دی مگر ابتدا سے ایسا نہیں تھا. میں تم سے کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے فریسیوں سے کہا اور بڑے یعنی اس انداز میں کہ ڈرانے کے انداز انذار کے انداز میں
میں تم سے کہتا ہوں، یعنی یاد دلاتے ہوئے تمہاری کتاب کو، جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے، یعنی اس بیوی کے تعلقات اگر کسی دوسرے سے ہوں، جنسی تعلقات، اور ایسا کرتا پائے جائے تو اس کے علاوہ چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے تو وہ زناکار ہے، کیونکہ شادی اس کی ختم نہیں ہوگی۔ حرام کاری ہے تو چھوڑ سکتا ہے، حرام کاری نہیں ہے چھوڑ رہا ہے، اور دوسری شادی کرا تو وہ زنا کرا، شادی قابل قبول نہیں ہے اس کو۔ مرد اس کا اگر دوسرے سے شادی کرا تو قابل قبول زنا کر رہا ہے، اور دوسرا اگر وہ چھوڑی بھی بیوی سے شادی کرا تو انہیں بھی زنا کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو یہودیت اور عیسائیت کی کمپلیکیشن، پیچیدگی کے جو پرسنل مسائل ہیں وہ آپ کو معلوم ہوں گے۔ اسلام نے کتنی سہولت دی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے کتنی پیچیدگیاں پیدا کر لی، یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ حرام کاری کے علاوہ بیوی کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ طلاق دے نہیں سکتے، اور حرام کاری کا ثابت کرنا آسان کام تو نہیں، اور شہادت عورت دے نہیں سکتی۔ مرد کے خلاف مرد کون شہادت دے گا؟ شہادت کے لیے عورت کو قبول ہی نہیں آیا جا رہا، جو سفر ہوئی ہے اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہے، جبکہ اس معاملے میں عورت کی شہادت کو غیر مشتبہ سمجھا جاتا ہے اسلام میں، الا یہ کہ پروف ہو جائے، مگر پہلے مرحلے میں تو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس سماج کا اس سماج سے مقابلہ کیجیے جو لوگ ہم اسلام پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان کا ماحول آج کیسا ہے یہ۔ اور اس کے بعد بڑا ہی اچھا مشورہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے سارے لوگوں کو اور ساتھ ساتھ اسلام میں آنے والی بات پر بھی نظر کرتے ہوئے دیا، وہ یہ جب یہ گفتگو سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں تو کہا کہ بھئی کیا پیچیدہ مسئلہ ہے بھی ان کا، یہ یہودیوں کا سماج ایسا بگڑ گیا ہے، اس سماج میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، عورت کو جو ملکیت کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، تو ایسے سماج میں عورت سے تعلقات ہی کیوں رکھیں، شادی کیوں کریں، کیا کریں شادی؟ شاگردوں نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سے، اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کا موجود ہے، جس پہ آپ پڑھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جس کی وجہ سے آپ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں، درست ہونا نہیں چاہتے، یہ تو علماء ہے نا جن کو کتاب معلوم ہے، آپ تو کتاب کا حوالہ دے رہے تو انکار کر رہے ہیں، اگر یہی حال ہے تو کیوں نہ ایسا کریں کہ بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں، چھوڑ دیں اس کو، بیاہ کی چھوڑ دیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کہتے ہو کیا اس بات کو سب قبول کر لیں گے؟ فطری بات، فطرت انسانی کی بات کہ انسانی فطرت ایسا ہے شادی سے غیر شادی کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اللہ نے بنائے ہے چاہے نسل کو جاری رکھنے کا یہی طریقہ ہے، ایک طریقہ بنا دیا شادی، ایک قانونی طریقہ جس پہ بچوں کے نام بھی رکھے جا سکیں، اپنی نسل کا بھی معلوم ہو، جانوروں کی طرح زندگی نہ ہو کہ ایک جانور کسی جانوروں میں تو پہچان نہیں ہے نا کہ کون باپ ہے کس کا، ایسی زندگی نہ ہو، انسانی زندگی میں باپ بھی معلوم ہو، ماں بھی معلوم ہو، نام رکھا جائے بچے کا، پکارا جائے اس نام سے، پہچان ہو اس کی، زندگی تو یہ ہے۔ مگر حالات کے اعتبار سے شاگرد جو سوال کر رہے ہیں ان کو جواب جو دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ یہ کہ یہ کون ہے جو اس بات کو قبول نہیں کر سکتے، مگر شاگردان مگر وہی جن کو قدرت دی گئی ہے، جو قدرت کا قابو پا سکتے ہیں اپنے نفس سے، وہی کر سکتے ہیں، انہیں برداشت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے تفصیل بتائی برداشت کرنے والوں کی، اپنے پاس کے اپنے بگاڑ کی کیفیت بھی انہوں نے بتائی، کیونکہ بعض کھوجے یعنی نامرد ایسے ہیں، کھوجے مطلب نامرد تعلقات نہیں رکھنے، ایسے ہیں جو ماں کی پیٹ میں سے ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں،
بعض مرد ایسے ہیں جو نامرد پیدا ہوتے ہیں، قابل عورتوں کے قابل نہیں ہوتے، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے بھی مرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خوجا بنا لیا، خود بنا لیا، پتہ نہیں۔ بعض ایسے خوجے بن گئے، وہ اس لیے بن گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بن گئے، یعنی تارک الدنیا۔ راہب شادی نہیں کرتے، چرچز کا حال، ننس شادی نہیں کرتے، پادری شادی نہیں کرتے۔ آنے والے اپنے زمانے کا اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دیا، مگر یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ قدرت ہو تو کر سکتے ہو، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن نے کہا کہ راہب بننے کو انہوں نے اپنے لیے رہبانیت کو قبول کیا ہے، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ رہبانیت کو قبول کرو، انہوں نے خود قبول کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، ان کی نیت تو صحیح تھی اللہ کے قریب ہونے کی، انہوں نے قبول کیا، مگر چونکہ اللہ نے نہیں کہا تھا، ان کے نفس کے خلاف پڑتا تھا، اس پر وہ قائم نہیں رہ سکے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بنیادی باتیں، اور یہی بات لوک میں لکھی گئی ہے اور یہی بات مارکس میں لکھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو ہے وہ احکامات جو بائبل نے دیے، جو توریت نے دیے، مگر کیا عیسائی سماج آج کا بائبل کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا اس چیز کو بائبل میں دی گئی ان احکامات پہ پابندی کر رہا ہے؟ کیونکہ کرسچن ڈوم تو کئی حصوں میں بٹ گئی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر کیتھولک چرچ کو لے لیں، کیتھولک چرچ، اس میں طلاق ممنوع ہے، طلاق دی نہیں جا سکتی۔ طلاق نہیں دی جا سکتی۔ اس میں انولیشن ہے، فسخ نکاح، شادی کا انکار کر دینا۔ کیا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ پہلے شاید شادی کو ہی نہ مانو، طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ طلاق کی نوبت اس وقت ہے کہ شادی ہو نا۔ شادی کے لیے کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کنڈیشن لگا دی کہ وہ شادی جو چرچ میں ہو وہ شادی قابل قبول ہے، اور وہ شادی جو ملک کے اصول کے بنیاد میں کورٹ میں ہو وہ چرچ کے لیے نامنظور ہے۔ اس میں طلاق دے لو، کچھ بھی دے لو، ہم کو فرق نہیں پڑتا، مگر چرچ میں اگر شادی ہو وہ شادی میں طلاق نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد مزید جب دباؤ بڑھا تو انہوں نے اس میں کہا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ بیپٹزم، بپتسمہ لے کر جو عیسائی بن گیا ہے۔ بپتسمہ کیا ہے؟ ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، کوئی بھی اچھا آدمی نہیں، سب گنہگار ہیں یہاں سے، کیونکہ آدم علیہ السلام گناہ کیے تھے، ہر آدمی پیدا ہوا گنہگار۔ مشکل تو یہ ہے عیسائیت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بپتسمہ لینا پڑا، اور کوئی ان سے پوچھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گنہگار تھے، اس کا جواب نہیں ہے صحیح۔ بپتسمہ ایک طریقہ کار ہے، ایک تیل ملا جاتا ہے، پانی میں لٹایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو مل کر اس کے بعد جو ہے نا ٹرینٹی کا دہرایا جاتا ہے کہ میں 3 قدموں پہ ایمان رکھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ ان کا ورڈ ہے، پر ٹرینٹی کی بات ہوتی ہے۔ اب اس کو بیپٹزم، تو کوئی بھی عیسائی میں پیدا ہونے والا بچہ بھی عیسائی نہیں ہے جب تک وہ بیپٹزم نہ لے، بپتسمہ نہ لے۔ اب اس چرچ نے کہا کہ جو بپتسمہ لے لے، اور 2 فریق میاں اور بیوی دونوں پہ بپتسمہ لیے ہوئے ہیں تو ان کی طلاق کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اگر اس میں سے ایک آدمی بپتسمہ لیا ہوا ایک آدمی نہیں لیا ہے، اس کو طلاق ہو سکتی، اور یہ طلاق فوری پڑ جاتی۔
3 مہینے نہیں لگتے ہماری طرح، انسٹنٹ کا لاکھ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں بہت سی معلومات خواجہ مخرج صاحب کے ذریعے ملی۔ اس پس منظر میں اگر غور کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ وہ حضرات جو ہمارے شرعی قوانین سے واقف ہیں ان اہم مسائل میں، وہ اگر تجزیہ کر کے دیکھیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے یہ شادی بیاہ کے مسائل۔ بہرحال آج کا جو بھی کتاب رہا وہ معمولی اہمیت کا حامل رہا۔ آپ جاننا چاہیں ہمارے مخرج صاحب کا معیار تو ان کے جو آرٹیکلز آتے ہیں اخبارات میں وہ پڑھیں۔ کل کا منصف دیکھیے، غیر معمولی اہمیت کا آرٹیکل ہے اس میں، ایشیا کے تیسرے فرنٹ کے بارے میں، اور کس قدر اس کو نمایاں طور پہ چھاپا گیا ہے۔ اخبارات جو ہے کسی آرٹیکل کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کو بہت ہی نمایاں جگہ دیتے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہمارے آج کے مخرج صاحب کے جو آرٹیکلس اخبارات میں چھپتے ہیں انہیں بڑی نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ کلی کا آرٹیکل منصف میں پڑھیے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی آبخریزی سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ کتنی کتابوں کے چھان بین کے بعد ایسے مسائل اس میں زیر بحث آتے ہیں جس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ بہرحال چونکہ دعا ہو چکی ہے